لا ریب کتاب ہے۔ اور مسلمانوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ ساتھ ساتھ خود فرما دیا ہے لا ریب فیہ۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، صحیفے بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم ان کتابوں کو بھی بلیو کریں اور ان صحیفوں کو بھی بلیو کریں کہ جو پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں۔ البتہ یہ جو موجودہ تورات یا زبور یا انجیل اور اس قسم کی جو دوسری چیزیں ہیں، یہ جو آج کل کے لوگوں کے پاس مثلا کرسچن ہو گئے یا جیوز ہو گئے، یہود وغیرہ ہو گئے، ان کے پاس وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے، لہٰذا ان پر اب یہ نہیں بلیو کیا جا سکتا کہ جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتابیں نازل اللہ کی طرف سے ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کتابوں میں تحریف کر دی، اپنی باتوں کی ایڈیشن کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انسان تو ایسا ہے، اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اب ہدایت کا ایسا انتظام فرماؤں گا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں اپنے ذمہ لوں گا، انسانوں کے ذمہ نہیں لگاؤں گا۔ اس واسطے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ حفاظت ہے، ہاں جی یہ کون سی حفاظت ہے؟ نعوذ باللہ کوئی جلا دیتا ہے، نعوذ باللہ جو ہے وہ کوئی گرا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی دفن کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کہیں اس پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، کہیں یہ لکڑیوں کے نیچے آ جاتا ہے، تو یہ کون سی حفاظت ہے؟ تو بھائی ہماری حفاظت اور اللہ کی حفاظت میں بڑا فرق ہے۔ ہاں جی اللہ کے ہاں تو یہ لوح محفوظ پر موجود ہے، بعین ہی موجود ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ یہ اگر ہمارے پاس آیا ہے تو جلا ہم رہے ہیں، ہمارے پاس آیا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی جو حفاظت جو دنیاوی لحاظ سے حفاظت ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں بھی میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اب وہ کیسے حفاظت ہے؟ اس کی حفاظت یہ ہے کہ جب سے یہ قرآن آیا ہے اور قیامت تک رہے گا، اسی حالت میں جس حالت میں یہ نازل ہوا ہے